اولاً گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید اللہ فرما کر مرحوم ظہور الحسن رضوی ابن عطرت حسین صاحب کی روح کو بخش دیں۔ ظہور الحسن ابن عطرت حسین۔ مزید سورہ حمد و سورہ توحید اللہ فرما کر نقی میاں ابن ممتاز حسین، عسکری بیگم بنت عبدو صاحبہ، ظفر حسین ابن حامد حسین، عشرت جہاں بنت نواب حسن، بلقیس فاطمہ، کنیز زہرا، سیدہ انور بانو، حسن بانو، ام لیلہ، عارفہ پروین، مشتری بیگم، فوزیہ بیگم، خورد علی رضوی، سید محمد عسکری، حسن اصغر رضوی صاحب، اور سید فساد حسین ابن راحت حسین، سید فصاحت حسین، فخر رخ عباس ابن امام علی، اشتیاقی بیگم بنت شبیر حسین، مکرم حسین ابن بحال حسین، فرزند حسین ابن امیر حسین، ان کی بھی ارواح کو بخش دیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد، والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد قال مولانا محمد بن علی الباقر یا خصیما ابلغ مولا موالینا ان لا نغنی عنہم من اللہ شیئا الا بعمل وانہم لم ینالوا ولایتنا الا بالورع وان اشد الناس حسرة یوم القیامۃ من وصف عدلا ثم خالفه الى غیرہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ آج کی تاریخ انتہائی غم کی تاریخ تھی جو دن گزرا، اس میں ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت تھی، اور اتفاق یہ ہے کہ آج نوچندی جمعرات بھی ہے، ماشاءاللہ یہاں پہلے سے مجلس منعقد ہوتی تھی، اور یہ اہم جمعراتوں میں شامل ہوتی ہے ماہ رجب کی نوچندی اور ماہ ذی الحجہ کی نوچندی۔ خصوصاً عزاداری امام حسین کے حوالے سے اس کا بڑا اہتمام اس میں ہوتا ہے، اور چونکہ آج شہادت کی تاریخ بھی ہے اور شب جمعہ بھی ہے یہ، اور ماہ ذی الحجہ بھی ہے، بہت ساری مناسبتیں اس مہینے میں جمع ہیں۔ یہ مہینہ ان عظیم مہینوں میں سے ہے کہ جن کو حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے، عظمت اور حرمت والا۔ اس میں ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، لیکن ان 3 مہینوں کے آگے لفظ حرام لگا ہوا ہے، ذی قعدۃ الحرام، ذی الحجۃ الحرام، محرم الحرام، یعنی حرمت کے، اس عظمت کے مہینے۔ اس میں ہم گناہ کریں گے تو اس گناہ کی سزا بھی ڈبل ہو جائے گی، نیک کام کریں گے تو اس کی جزا بھی ڈبل ملے گی۔
ایسا نہیں ہے کہ خالی گناہ کے اوپر اللہ ہم کو سزا دے گا، نہیں، اگر اچھا عمل انجام دیں گے ان مہینوں میں تو اس کی جو جزا ہے، اس کا جو رزلٹ اچھا ملنے والا ہے وہ بھی اچھا ملے گا۔ یہ اس لیے ہے کہ خداوند عالم نے ان مہینوں کو عظمت بخشی ہے، پھر اگر اس میں ان مہینوں میں اور دن کی اہمیت بڑھ جائے تو کیا ہی کہنے، مثلا شب جمعہ، مثلا جمعہ، یا امام کی ولادت کی تاریخ، امام کی شہادت کی تاریخ، عید غدیر آ رہی ہے الحمدللہ اس کی تاریخ، یوم عرفہ آ رہا ہے 9 ذی الحجہ وغیرہ وغیرہ۔ اور ہمیں متوجہ ہونا چاہیے، اور بہترین مثال ثواب یہی ہے کہ ہم ان چیزوں کو کہ جو واقعی ہمارے عمل کو اس کی قدر و منزلت کو بڑھا دیں، اس کو سیکھیں۔ اہل بیت علیہ السلام نے اپنی زندگی اسی پہ خرچ کی ہے۔ وہ خالی اس لیے نہیں آئے تھے کہ بس ہم ان کی تعریف کریں، واہ واہ کریں اور مسئلہ حل ہو جائے۔ واہ واہ تو وہاں خود بخود ہو جاتی ہے جہاں انسان اچھا کردار پیش کرتا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کا کمال ہی یہ ہے کہ دشمن بھی ان کی تعریف کرنے پر مجبور ہوا، اس لیے کہ ان کا کردار ہی اتنا بلند تھا، ان کی باتیں ہی ایسی تھیں، ان کے اقوال ہی اتنے عظیم الشان ہیں، تو وہ انہوں نے جو بھی عمل انجام دیا وہ اللہ کے لیے انجام دیا۔ امام محمد باقر کی زندگی بڑی عجیب و غریب زندگی مرحلے کی تھی، یعنی جو مرحلہ چل رہا تھا، جو دور چل رہا تھا، بڑی سخت زمانہ تھا وہ۔ میرا ٹارگیٹ، میرے یہ نوجوان دو چار 6-10 نوجوان جو ہیں یہ ہیں، بزرگ تو ماشاءاللہ خود ہی جانتے ہیں۔ آپ خود سوچئے کہ جہاں یزید جیسا ظالم اور جابر بادشاہ رہا ہو کہ جس نے ڈائریکٹ اہل بیت پر اٹیک کیا اور اس میں کربلا کا واقعہ رونما ہو گیا، اس نے خاندان اہل بیت، خاندان رسالت کو، خاندان پیغمبر کو تقریباً ختم کر دیا۔ بھائی ایک گھر سے 18 گھر کے، ایک ہی گھر کے لوگ شہید ہو جائیں تو کتنی بڑی بات ہے یہ۔ اور اس میں بھی ظاہر ہے کہ وہ خاندان بہت بڑا نہیں تھا، وہ محدود تھا، خاندان علوی، خاندان زہرا، اس میں محدود لوگ تھے۔ پیغمبر اسلام کے خانوادے میں صرف فاطمہ اور فاطمہ کے 2 بچے بیٹوں کی شکل میں اور 2 بیٹیاں زینب ام کلثوم کی شکل میں، اس پورے خانوادے کو کربلا میں ختم کر دیا گیا۔ ایک بچے، وہ کون تھے؟ امام محمد باقر، جن کی شہادت کی تاریخ آج ہے، اور وہ ان کی عمر کتنی تھی؟ 3.5 سال، یعنی 4 سال مان لیجئے، مان کے لیجئے، بالکل بچے میتھمیٹک جانتے ہیں۔ امام کی ولادت ہوئی ہے 1 رجب سن 57 ہجری میں، یاد رکھیں، مجلس کلاس ہے، مجلس درس ہے۔ 1 رجب سن 57 ہجری میں امام کی ولادت ہوئی، اور واقع کربلا رونما ہوا محرم 61 میں۔ تو 61 تو شروع ہے نا، 61 تو تقریباً مانا ہی نہیں جائے گا، 10 دن مانے جائیں گے صرف، تو 10 دن کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ تو 57 میں وہ بھی رجب، یعنی آدھا سال تقریباً گزر گیا۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، پورے 6 مہینے گزر گئے۔ تو 6 مہینے 57 کے 58 59 60، 3.5 سال کی عمر کل امام محمد باقر کی ہے کربلا کے واقعے میں۔ واقع کربلا میں 3.5 سال کی عمر امام محمد باقر کی، جس 3.5 سال کے بچے نے اپنے دادا کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہو، اپنے گھر کے دیگر افراد کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہو، اپنے باپ کو قید میں دیکھا ہو، ہتھکڑیوں میں دیکھا ہو، گلے میں طوق دیکھا ہو، زندان شام میں دیکھا ہو، یزید کے دربار میں دیکھا ہو، ابن زیاد کے دربار میں دیکھا ہو، اس بچے کے اوپر کیسے نقش بھر گئے ہوں گے اس کے دل دماغ پر۔ اس نے کتنی مشکل زندگی گزاری، اور اس کے بعد امام زین العابدین واقع کربلا کے بعد رہا ہو کے آ گئے، تو وہ سناٹے کا زمانہ، بالکل سنسان زمانہ کہ جہاں کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے، صرف دعاؤں کا سہارا لیتے تھے۔ کتنی مشکل زندگی تھی امام محمد باقر کی امام زین العابدین کی زندگی کے ساتھ۔ یعنی باپ کی زندگی مشکل تھی تو بچے کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ جہاں ماں باپ مشکل زندگی گزار رہے ہوں وہاں بچے کتنی کہاں خوشی کی زندگی گزار لیں گے۔ ایسے عالم میں حکومت چھین لی گئی، حکومت ہے ہی نہیں اہل بیت کے پاس، مولا کائنات کے پاس حکومت رہی تقریباً 4.5 سال کے آس پاس، سن 36 سے 40 تک، 5 سال مان لیجئے۔ حالانکہ سب پورا کیلکولیٹ ہے، تاریخ میں ہے، وہ آپ جوڑیں گے تو ایک دن کا حساب بھی نکل آئے گا، لیکن 4-5 سال مان لیجئے آپ۔ اس کے بعد حکومت ختم ہو گئی، چھین لی گئی،
حسن حاکم نہیں بنے، امام تو ہیں، امامت چھن نہیں سکتی اہل بیت سے۔ بھئی یہی تو کمال ہے اہل بیت کا کہ دنیا نے قتل تو کر دیا مگر کوئی عظمت کا پہلو چھین نہیں پائی ہے دنیا ان سے۔ ان سے ولایت کو چھین لیتی ناممکن تھا، سخاوت کو چھین لیتی ناممکن تھا، بہادری کو چھین لیتی ناممکن تھا۔ جو صفات خدا نے دیے تھے وہ چھین نہیں سکتے، جو بندے دیتے ہیں وہ چھینے جا سکتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آلہ۔ بھائی جو چیز بندے دیتے ہیں وہ چھین لی جاتی ہے، یا چھین لی جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے۔ اب پرسوں ہی ہمارے ملک کے صدر ریٹائر ہو گئے مثلاً، کیوں؟ اس لیے کہ بندوں نے بنایا تھا تو ختم ہو گیا معاملہ۔ لیکن اب اور کوئی کہہ دے کہ مولا کائنات کی ولایت بس صرف 4 سال تھی، یا مولا کی حکومت امامت جو تھی وہ 20 سال تھی، الحمدللہ ایسا اہل بیت کے یہاں نہیں ہے۔ خدا جس منصب کو دیتا ہے وہ قیامت تک باقی رہتا ہے۔ اہل بیت اس دنیا سے چلے گئے مگر آج بھی علی کو ہم امام ہی کہتے ہیں، حسن کو ہم امام ہی کہتے ہیں، حسین کو ہم امام ہی کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ منصب خدا نے دیے تھے، دنیا والوں نے نہیں دیے تھے۔ تو ظاہراً حکومت چھن گئی، اب نہ علی بظاہر ہیں حاکم ہیں، شہید بھی ہو گئے، نہ حسن امام ہیں، وہ حاکم ہیں، امام تو ہیں حاکم نہیں ہیں، امام حسین کو شہید ہی کر دیا۔ اب اہل بیت نے کیا کہ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے۔ جب دیکھا ظاہری حکومت چھن گئی تو پھر اہل بیت نے یہ کام کیا کہ اپنے چاہنے والوں کی تربیت کی، ان کی ٹریننگ کی، ان کی تربیت کی، علم میں ان کو آگے بڑھایا، شجاعت میں ان کو آگے بڑھایا، بہادری میں ان کو آگے بڑھایا۔ ظالم سے باوجود کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، ظالم کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے بات کرنا سکھایا۔ ورنہ حجاج کا دیکھے حجاج کتنا ظالم تھا۔ آج بھی بہت سے ظالمین ہیں جن سے لوگ ڈر رہے ہیں مثلا، لیکن حجاج سے بڑھ کے ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اہل بیت کے کسی نہ کسی چاہنے والے کو قتل کر کے ناشتہ کرتا ہو، جس کے سامنے چمڑا بچھا رہتا ہو، تلوار رکھی رہتی ہو کہ کوئی شیعہ آئے گا اس کا قتل ہوگا اور تب وہ آگے بڑھے گا، اس کا دن آگے بڑھے گا۔ ایسا ظالم و جابر نہ رہا تو آج کے ظالم و جابر کہاں رہیں گے؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ سمجھ رہے آپ؟ تو چاہے دنیا میں وہ کہیں بھی ہو، دنیا کی بات کر رہے ہیں، پوری کائنات کی بات کر رہے ہیں، لہذا انسان کو سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ ایسے عالم میں اہل بیت نے شیعوں کی تربیت کی، ان کو تیار کیا۔ کیسے تیار کیا؟ علم کے ذریعے۔ چاہنے والے آتے تھے، علم بٹتا تھا، احادیث بیان کرتے۔ اب آپ سوچئے، ان بچوں کے لیے عرض کر دیں، بہت سے لوگ گھمنڈ کرتے ہیں ہمارے فلاں صاحب سے اتنی روایتیں نقل ہیں۔ رسول کے ایک نام نہاد صحابی کا نام لیا جاتا ہے، ابو ہریرہ صاحب سے اتنی روایتیں نقل ہیں، مثلا فلاں سے اتنی روایتیں نقل ہیں، فلاں سے اتنی روایتیں نقل ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں اہل بیت کے صحابہ کو دیکھیں۔ امام محمد باقر کے ایک صحابی ہیں محمد ابن مسلم، اللہم صلی علی محمد، کیا نام ہے ان کا؟ محمد ابن مسلم، 5 امام کے صحابی ہیں، شاگرد ہیں، ان کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ ان سے کتنی حدیثیں نقل ہیں تاریخ میں؟ 30,000 حدیثیں۔ ایک راوی سے 30,000 حدیثیں امام محمد باقر کے چاہنے والے سے، ان کے صحابی سے، ان کے شاگرد سے 30,000 حدیثیں صرف محمد ابن مسلم سے نقل ہیں۔ جعفر ابن یزید جعفی، یہ بھی امام کا ایک شاگرد ہے، ان سے 70,000 حدیثیں نقل ہیں۔ یعنی خالی 2 صحابیوں سے، 2 چاہنے والوں سے 1,00,000 حدیثیں ہیں، تو پھر اور دوسرے شاگردوں سے کتنی ہوں گی؟ چلو اتنی نہیں، کم کچھ تو ہوں گی، ہزاروں میں تو ہوں گی۔ اب آپ کہیں گے یہ کہاں گئی؟ اہل بیت کے اوپر جہاں یہ ظلم ہوا کہ انہیں شہید کر دیا گیا، ایک ظلم یہ بھی ہوا ان کے آثار کو مٹا دیا گیا، کتابوں کو ختم کر دیا گیا۔ چھٹے امام کے شاگرد 4,000 شاگرد تھے، چھٹے امام کے۔ چھٹے امام کون ہے؟ 5ویں امام کے بیٹے ہیں۔ 4,000 شاگرد۔ خود امام کی جو احادیث کتابیں تھی وہ 400 کے قریب تھی، خود امام کی اپنی ڈائریکٹ، چہ جائے کے دوسرے ان کے اصحاب، ان کے دیگر افراد کی، لیکن ان چیزوں کو ختم کر دیا گیا۔ خیر مجھے دوسرے ائمہ سے گفتگو یہاں نہیں کرنا ہے، 5ویں امام سے گفتگو کرنا ہے۔ تو پھر ہمارے اہل بیت نے، ائمہ معصومین نے یہ کیا کہ شیعوں کو ٹرین کیا
کہ بھئی اب حکومت تو کر نہیں رہے ہیں، لہذا ان کو بڑھایا جائے، ان کو ٹرینڈ کیا جائے. اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جب اہل بیت علیہ السلام کی ان فردوں نے، یعنی چاہے 5ویں امام رہے ہوں، 6 امام رہے ہوں، 7ویں امام رہے ہوں یا دیگر ائمہ رہے ہوں، انہوں نے جب اپنے چاہنے والوں کی ٹریننگ کی، تربیت کی، ان کو پالا پوسا بہترین طریقے سے، تو پھر وہ بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہوئے اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ علی کا چاہنے والا ہے. پتہ چلا منصب پہ علی ابن یقطین ہے، وزیر اعظم ہے، پی ایم، پرائم منسٹر ہے، اتنے بڑے عہدے پہ ہے، اور خود اسے نہیں معلوم جس کا وزیر اعظم ہے کہ یہ شیعہ ہے یا کون ہے. لیکن اس منصب پہ کیسے پہنچا؟ محنت کر کے. ان بچوں سے میرا خطاب ہے، یہی اصال ثواب ہوگا اگر ان بچوں میں سے کوئی ایک بچہ بھی اس درجے پر پہنچ جائے کہ جو ایک شیعہ کو ہونا چاہیے، وہ بہترین اصال ثواب ہوگا مرحومین کے لیے. شیعہ ہے، پی ایم ہے، علی ابن یقطین بادشاہ ہے وقت کا، اور خود بادشاہ کو نہیں معلوم کہ یہ شیعہ ہے یا کون ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ مسلمان ہے، جیسے ہم مسلمان ہیں ایسے یہ مسلمان ہے. اب آپ سوچئے، ہشام بن حکم بہترین مناظر ہے، بہترین علم کلام کا جاننے والا ہے، بہترین تاجر ہے. کون؟ 6 امام کا چاہنے والا، 7ویں امام کا چاہنے والا. بہترین شاعر ہے، امام کا چاہنے والا. بہترین انجینئر ہے، امام کا چاہنے والا. بہترین تاریخ داں ہے، امام کا چاہنے والا. بہترین کیمسٹری کا بابا آدم جسے کہا جاتا ہے، الجبرا اور جیومیٹری کا بابا آدم جناب جابر ابن حیان کون ہے؟ امام کا چاہنے والا، امام کا شاگرد. تو اماموں نے حکومت پہ توجہ نہیں دی، بلکہ اپنے نوجوان بچوں پر، اپنے چاہنے والوں پر، اپنے شیعوں کو ٹرین کرنے کی ساری توجہ دی. آج بھی اسی کی ضرورت ہے. جب ہم حکومت سے کوئی توقع نہ رکھیں تو پھر اہل بیت کے طریقے کار کو اپنائیں تاکہ علم میں آگے بڑھتے چلے جائیں، اور حکومت کی یا دوسرے افراد کی مجبوری ہو جائے کہ اسے اس لیے لیا جائے کہ یہ علم یکتا ہے، یہ دماغ کا ہائی ہے، یہ اپنے کمال کا فنکار ہے، ان ساری چیزوں میں ماہر ہے. وہی کام اہل بیت نے کیا. سب سے بڑا کام امام محمد باقر نے یا 6 امام نے یا دیگر افراد نے یہی کیا. لوگ سمجھتے رہے یہ دعائیں پڑھتے ہیں. امام زین العابدین مسجد میں بیٹھ کر خالی دعائیں پڑھتے، لوگ سمجھ رہے ہیں تو دعا پڑھ رہے ہیں. انہیں یہ نہیں معلوم کہ اس دعا میں کتنا بڑا علم کا ذخیرہ ہے. ابو حمزہ صومالی میں کتنا بڑا ذخیرہ ہے، مکارم اخلاق میں علم کا کتنا ذخیرہ ہے. آج کل حج کا زمانہ چل رہا ہے. ابھی میں پچھلے ہفتے نیوز پڑھ رہا تھا، ایران سعودیہ عرب میں ایرانی حاجی جو جاتے ہیں تو وہاں شب جمعہ میں دعائے کمیل پڑھتے ہیں. یوں تو اور بھی لوگ پڑھتے ہیں، لیکن لوگ اپنے اپنے روم میں پڑھ لیتے ہیں، ہوٹل میں پڑھ لیتے ہیں کہیں کی. لیکن ایرانیوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ جنت البقیع میں یا جنت الحرام، مسجد الحرام میں، یا جہاں زیادہ لوگ پائے جاتے ہوں اور دوسرے لوگ بھی، وہ وہاں پڑھتے ہیں. اور پڑھنا چاہیے بھائی، کوئی ہم سے کیا مطلب، ہم پڑھ رہے ہیں. تو ابھی یہ پچھلے ہی ایک ہفتہ پہلے کی تقریباً رپورٹ تھی کہ دعائے کمیل جب انہوں نے پڑھی تو چونکہ جس کے یہاں یہ ذخیرہ نہیں وہ جب سنے گا تو وہ دنگ رہ جائے گا. تو ایک عورت تھی جو شیعہ نہیں تھی، غیر شیعہ تھی، مسلم تھی، کسی دوسرے ملک کی، اس کی رپورٹ تھی. وہ اس نے کہا میں نے پہلی بار سنا ہے، اتنی عظیم الشان دعا ہے کہ ہمیں سوچ نہیں سکتے ہیں. بھئی یہ پتہ کب چلا؟ جب اس نے سنا. اہل بیت نے بھی یہی کیا کہ ویسے مذہب کو نہیں پھیلایا جا سکتا، دعاؤں کے ذریعے مذہب کو قائم کیا جا سکتا ہے، مناجات کے ذریعے دعاؤں کو قائم کیا جا سکتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. امام زین العابدین نے یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد. اب امام زین العابدین نے دعاؤں کا سہارا لیا، اور جہاں جہاں موقع ملتا تھا وہاں اسی اعتبار سے بیان بھی کرتے تھے. جہاں بھی موقع ملا دوسرے اعتبار سے پیش. لیکن جہاں دیکھا یہاں حالات صحیح نہیں ہیں وہاں اور دوسری چیزوں کا سہارا لیا. اسی میں ان حالات کو دیکھا تھا 5ویں امام نے. میرے بابا نے ایسے دین کو پھیلایا. یہی وجہ تھی کہ پھر 5ویں امام نے بھی وہی نام باقر العلم. آج کا صحیح نام ہے محمد، اور جو مشہور لقب ہے باقر، محمد باقر. پہلی رجب سن 57 ہجری میں پیدا ہوئے، 7 ذوالحجہ سن 114 ہجری میں امام کی شہادت ہوئی، تقریباً 57 سال کی، اور 1 امام کی. تو چونکہ بات کو دیکھ رہے تھے کہ ان حالات میں ہوئے، لہٰذا امام نے اپنے چاہنے والوں کو تربیت دی.
لیکن وہ ہم سے چاہتے کیا؟ شیعت کو کیسے انہوں نے ڈیولپ کیا؟ شیعہ کو کیسا ہونا چاہیے، امام نے کیسا انہیں بتایا؟ ایک حدیث جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، آپ اسے اندازہ لگا لیں گے، ہے تو بہت ساری حدیثیں، لیکن جو امام نے بتایا اپنے چاہنے والے کو، خسیمہ اس کا نام ہے، بہت سے لوگ خسیمہ بھی لکھتے ہیں، خیسمہ، اس کا کہنا ہے کہ میں امام سے ملاقات کے لیے گیا اور رخصت ہونے کے لیے گیا۔ اب رخصت ہونے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی کہیں باہر سے ملنے کے لیے آیا ہے، گاؤں واؤں سے کہیں سے آیا تھا مدینے میں، تاکہ امام کی زیارت کرے، امام سے ملاقات کرے۔ جب ملاقات کر لی تو پھر ادھر ادھر کام کیا، نپٹایا، اور پھر واپسی میں پھر امام سے رخصت ہونے کے لیے آیا ہے۔ جب آیا ہے تو مولا نے اس سے فرمایا، یا خیسمہ ابلغ موالینا ان لا نغنی عنہم من اللہ شیئا، اے خیسمہ ہمارے چاہنے والوں کو، شیعوں کو، ہم اس میں سب کا پیغام ہے، ہمارے شیعوں کو یہ پیغام پہنچا دو کہ ہم ان کے نیک اعمال کی بدولت خدا سے ان کے لیے شفاعت کے طلبگار ہوں گے۔ جو نیک عمل انجام دیں گے ہمارے شیعہ، انہی کی بنیاد پر ہم ان کی شفاعت کریں گے اور ان کی نجات کا انتظام کروائیں گے۔ وہ یقینی طور پر تقوی اور پرہیزگاری سے ہماری دوستی باقی رکھ سکتے ہیں۔ اگر ہمارا شیعہ متقی ہے، ہمارا شیعہ پرہیزگار ہے، ہمارا شیعہ اللہ کا فرما بردار ہے، تو پھر اس کے دل میں ہماری محبت آئے گی، ورنہ اس کے دل میں ہماری محبت نہیں آئے گی۔ یعنی یہ کہ ہم خالی یہ کہیں کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں اور خدا نخواستہ گناہوں میں جکڑے ہوئے ہوں تو ہم غلط کہہ رہے ہیں۔ مولا کیا فرما رہا ہے؟ پہلے متقی بنو گے، پرہیزگار بنو گے، تب تمہارے دل میں ہماری محبت آئے گی۔ اور اس کے بعد فرماتا ہے قیامت کے دن سب سے زیادہ وہ شخص پچھتائے گا جو عدالت کی طرح تعریف دوسروں کے لیے کچھ کرتا ہو اور اپنے لیے کچھ کرتا ہو۔ ہم دوسروں کے لیے عدالت کی تعریف اور کچھ کر رہے ہیں، اپنے لیے کچھ اور کر رہے ہیں۔ امام فرماتا ہے وہ پچھتائے گا قیامت کے دن۔ امام نے کیا فرمایا؟ بات کو جلدی جلدی سمیٹتے ہوئے امام نے فرمایا کہ ہماری محبت، ہماری ولایت، ہماری عقیدت، ہماری قربت، یہ سب تمہارے دلوں میں اس وقت آئے گی جب تم ورع و پرہیزگاری اختیار کرو گے۔ میں آپ سے یہاں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، ان بچوں سے خاص طور سے، کبھی ممکن ہی نہیں ہے ایسا کہ ہم کسی غلط برتن میں جو سڑ رہا ہے، خراب ہے، اس میں کوئی سالن رکھیں اور پھر وہ محفوظ رہ جائے اور وہ صحیح رہ جائے۔ آپ کہیں گے آپ خود احتیاط کرتے ہیں، دودھ بھی اگر ہم رکھتے ہیں تو برتن کو صاف ستھرا کرتے ہیں، اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ وہ پاکیزہ چیز ہے، اچھی چیز ہے، وہ اچھے برتن میں آنا چاہیے۔ اگر نہیں آئے گی تو ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو کہیں گے رے خراب ہو گیا، کیوں خراب ہو گیا؟ اب آپ دودھ والے سے لڑ رہے ہیں، آپ تم نے دودھ کیسے دے دیا، یہ دے دیا۔ اب وہ کہہ رہا نہیں میں نے تو بہت سے دیا، روز آپ کو دیتا ہوں، روز اچھا دیتا ہوں۔ اب ہمارا خیال ہے وہ غلط ہو گیا، اصل میں وہ برتن صحیح طریقے سے صاف نہیں ہوا تھا۔ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ غلطی ہماری تھی کہ ہم نے ظرف کو صحیح نہیں بنایا۔ اہل بیت سب کو فائدہ پہنچاتے ہیں، ان کی محبت کبھی نقصان دے ہی نہیں سکتی، لیکن مسئلہ وہی ہے جتنا ظرف پاک و پاکیزہ ہوگا اتنا انسان کا کردار بلند ہوتا چلا جائے گا۔ ورنہ آپ کہیے مقداد 8ویں درجے پہ کیوں ہیں، ابو ذر 9ویں درجے پہ کیوں ہیں، سلمان 10ویں درجے پہ کیوں ہیں؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ جس کا دل جتنا صاف تھا اتنا ہی علی کی محبت نے اس کو فائدہ پہنچایا۔ جتنا دل ابو ذر کا صاف تھا اتنا فائدہ پہنچایا، جتنا مقداد کا صاف تھا ان کو فائدہ پہنچایا، جتنا سلمان کا صاف تھا ان کو فائدہ پہنچایا۔ ہاں فائدہ سب کو پہنچایا، اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے۔ تو 5ویں امام نے اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزارا، اور ایسی زندگی کہ جو زندگی بہت اہم ہے۔ چند باتیں امام کے حوالے سے اور بات بچوں کو پیش کر دوں، بات واضح ہو جائے۔ ہمارے 5ویں امام کا شرف یہ ہے کہ آپ ذو الطرفین، جس کو ہم کہتے ہیں نجیب الطرفین، ہاشمی بھی ہیں علوی بھی ہیں۔ مثال کے طور پر امام زین العابدین ہیں تو باپ تو امام حسین ہیں، لیکن ماں کہاں کی ہے؟ صاحب ایران کی ہیں، شہر بانو، وہ دوسرے خاندان کی۔ آپ چلے جائیے چھٹے امام کا باپ کا سلسلہ تو یہی ہے، ددیالی سلسلہ تو یہی امامت کا، لیکن ماں کا سلسلہ کیا ہے؟ ام فروہ ہے۔
چھٹے امام کی. ام فروا کون ہے؟ قاسم کی بیٹی. قاسم کون ہے؟ محمد کے بیٹے. محمد کون ہے؟ خلیفہ اول ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے. تو پتا چلا نانیحال جو ہے وہ دوسری طرف چلا گیا, ایسی طرف چلا گیا کہ جہاں ہم سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. لیکن یہ پانچویں امام ایک ایسے امام ہیں کہ جن کی ماں امام حسن کی بیٹی تھی, یعنی امام زین العابدین کی شادی چچا زاد رحم سے ہوئی, جن کا نام فاطمہ تھا, فاطمہ بنت حسن. باپ ہیں علی ابن حسین, ماں ہے فاطمہ بنت حسن. یعنی یہ پہلا مولود دنیا کا ایسا ہے کہ جس کا باپ بھی امام ہے, جس کا نانا بھی امام ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اور ظاہر ہے کہ باپ اور نانا امام ہیں تو پھر ڈائریکٹ باپ بھی امام ہیں اور نانا بھی امام ہیں, تو پھر ان کے بعد جو اولاد آئی وہ بھی امام ہے. یعنی یہ امام ایسے جو چاروں طرف امامت سے گھرے ہوئے, خود بھی امام ہیں, باپ بھی امام ہے, نانا بھی امام ہے, دادا بھی امام ہے, بیٹا بھی امام ہے, اور آج تک الحمدللہ پوتا بھی امام ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اکیلے یہ امام ہے پورے 12 اماموں میں کہ جو امامت سے چاروں طرف گھرے ہوئے ہیں. یہ بچوں کو خاص طور سے یاد رکھنا چاہیے. بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بات تمام کرنا چاہوں گا. ہم اندازہ لگائیں جو امام کی عظمت ہے, جو امام کی حیثیت ہے, ہم اس کو درک کریں. یہ چھوٹی چھوٹی مجلس ہے, بلکہ پورے عشرے ناکافی ہیں کسی ایک پہلو پہ گفتگو کرنے کے لیے. 6 جائے کہ 57 سال کی زندگی, وہ تو اور الحمدللہ بڑی زندگی. اس بات کو سمیٹتے ہوئے چند باتیں اور پیش کر دوں. امام کو باقر کیوں کہتے ہیں؟ میں آپ سے بھی خاص طور سے بچوں سے ایک بات کہہ دوں. ہمارے شہر میں لکھنؤ میں اور بہت سی اور بھی جگہ پر بھی یہ لفظ غلط بولا جاتا ہے. ہم کیا بولتے ہیں؟ باقر. جس کو دیکھے وہ باقر بولتا ہے, آغا باقر. حالانکہ اس کو تو آکر باقر پتہ نہیں کیا کیا بول دیتے ہیں. لفظ ہے باقر. تو اب وہ استعمال ہے, وہ الگ موضوع ہے, لیکن جو اس کا روٹ ہے, لفظ کا جو روٹ ہے, جو لفظ صحیح ہے وہ باقر ہے. جیسے آپ کبھی نہیں کہتے, کیا کہتے ہیں؟ صابر, ذاکر. ذاکر کون ہے؟ فلاں آدمی. تو جیسے ذاکر ہے, جیسے جابر ہے, جیسے صابر ہے, ویسے ہی باقر بھی. ہر زبان, ہر لینگویج کے اپنے کچھ اصول اور ضابطے ہوتے ہیں, تو ہمیں یاد رکھنا. وہ الگ بات ہے آپ استعمال کر رہے ہیں, وہ سے میں بات نہیں کروں گا, لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے لفظ ہے کیا. باقر. باقر بنا بقر سے. بقر کہتے ہیں شگافتہ کرنا, پھاڑنا. یہ لقب امام کو کس نے دیا ہے؟ خود پیغمبر نے دیا, ہمارے نبی نے دیا. اور یہی ایک امام ایسے ہیں جن کو باقاعدہ پیغام پہنچایا نبی اکرم نے. پیغمبر اسلام کے صحابی ہیں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری. ہر شب جمعہ میں آپ حدیث قصہ سنتے ہیں, پڑھتے بھی ہیں. ان جابر ابن عبداللہ الانصاری. حدیث قصہ کی روایت کس سے ہے؟ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے. یہ صحابی وہ تھے پیغمبر کے جو سب سے آخر میں جن کا انتقال ہوا. بڑی لمبی عمر انہوں نے پائی. بیٹھے ہوئے پیغمبر اسلام کے پاس, فرمایا جابر, اے جابر, تم عنقریب میرے ایک فرزند سے ملاقات کرو گے جس کا نام میرے نام پہ ہوگا, جس کی کنیت لقب جو ہے وہ باقر ہوگا, اور اس کی رفتار میری رفتار ہوگی. اس کی چال چلنے ڈھلنے کا انداز چلنے کا میرا جیسا ہوگا, بات کرنے کا انداز میرے جیسا ہوگا. تم اسے پاؤ گے, تم اسے دیکھو گے. دیکھو, جب تم اس سے ملنا تو میرا سلام کہہ دینا. اب یہ پیغمبر اسلام کی بات تھی. سن 11 ہجری میں پیغمبر کی وفات ہو گئی. اس کے بعد جناب فاطمہ کی وفات ہوئی, مولا کائنات کی شہادت ہوئی, بی بی کی شہادت ہوئی, واقع کربلا رونما ہوا. یہ سارے چیزیں, اور واقع کربلا ظاہر ہے کہ 50 سال پیغمبر کی وفات کو ہو گئے سن 60 ہجری میں. اب ایک دن مدینے کے مسجد نبوی میں جناب جابر بیٹھے ہوئے ہیں, آنکھوں سے دکھنا کم ہو گیا ہے, کم نظر آنے لگا, نابینا ہو گئے ہیں. اچانک برابر سے ایک بچہ گزرا, انہیں دیکھ نہیں رہا ہے, آنکھیں کہ نور ختم ہو گیا, تقریباً بہت ہلکا دکھائی دے رہا ہے. بچہ برابر سے گزرا. جب وہ بچہ برابر سے گزرا تو انہوں نے کہا کون؟ بچہ واپس پلٹ گیا ہے.
تو کہا کون؟ فرمایا میں محمد ابن علی ابن حسین زین العابدین. یعنی اب جابر کہتے ہیں ذرا ایک بار اور میرے قریب سے گزر کے دیکھیے. اب جب قریب گزرے تو یہ چونک گئے, یہ کیوں گزروا رہے ہیں, کیوں چلا رہے ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا تھا چال ڈھال میری ہوگی. دیکھ نہیں رہے ہیں مگر قدموں کی آہٹ بتا رہی ہے کہ نبی چل رہے ہیں. بچہ بول رہا ہے جناب جابر سے, کون ہے نام بتایا, سمجھ رہے ہیں کہ یہ چال اور ڈھال, یہ رفتار, یہ گفتار ویسی ہے جیسے پیغمبر نے بتائی تھی. ایک مرتبہ کہا رکیے رکیے, کیا آپ محمد ہیں؟ آپ کا نام محمد ہے, کہاں بتایا تو ہے. زین العابدین کے بیٹے کہاں, مولائے کائنات امام حسین کی نسل سے سب کچھ. اور ایک مرتبہ کہنے کے بعد کہا, آنکھوں میں آنسو آ گئے, خوشی کے آنسو. رسول اسلام کو یاد کیا, پیغمبر کو سلام کیا, اور ایک مرتبہ ان کو سلام کیا. نبی کے صحابی نے چھوٹے بچے کو سلام کیا جو امام ہے, خود سلام کیا, میرا سلام ہو آپ کے اوپر اے فرزند رسول. بس جیسے ہی یہ کہا جناب امام محمد باقر نے فرمایا, اے صحابی رسول میرے جد کا پیغام کیوں نہیں پہنچا رہے ہو؟ خود تو سلام کر رہے ہو, میرے جد کا سلام نہیں پہنچا رہے ہو. جابر مسکرا اٹھے, کہا آپ کے جد نے بھی سلام کہا تھا, آپ کے جد نے سلام کہا تھا. ان بچوں سے پوچھنا چاہوں گا, ابھی تک جابر نے کچھ کہا نہیں تھا, مگر امامت کی شان ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ گزشتہ علم بھی جانتے ہیں اور آنے والا علم بھی جانتے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. بس تمام کر رہا ہوں آپ کی زحمتوں کو, ذرا لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے, سوچنے والی بات ہے. ایسا امام, وہ امام کہ جو علم و کمالات میں اپنے اس منزل پر ہو کہ جہاں سوچ نہیں سکتا آدمی. آخری بات, امام محمد باقر کھیتی کرتے تھے, جو آبا اجداد کے کھیت تھے, زراعت کا پیشہ تھا, وہ بھی کرتے تھے, اور اپنے جد کی طرح سے جہاں ضرورت ہوتی تھی اور بھی کام انجام دیتے تھے. کسی نے ایک دن ٹوک دیا, ارے کھیتوں میں آپ کام کرتے ہیں, پسینہ بہ رہا ہے, یہ امام نے فرمایا یہ تو سنت پیغمبر ہے, کم از کم میں حلال رزق کو حاصل کر رہا ہوں, اور اگر اس حالت میں مجھے موت بھی آ جائے تو میں خدا کی بارگاہ میں اس حالت میں جاؤں گا کہ میں کم از کم اپنے بچوں کے لیے رزق حلال حاصل کر رہا ہوں. شجاعت و بہادری کا عالم یہ تھا کہ خود چھٹے امام نے یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک دن بلا لیا ہے شام نے میرے بابا کو, دربار سجا ہوا ہے, اور جب دربار سجا ہوا ہے تو اس نے کہا بلاؤ محمد باقر کو, ضرورت ہے, ہم تیر انداز جمع ہوئے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کی تیر اندازی کس عالم کی. امام نے منع کر دیا آنے والے سے کہ بھائی کہہ دو اس سے, اب بوڑھا ہو گیا ہوں میں, اب تیر کہاں چلاؤں گا. لیکن اس نے زیادہ ضد کی تو چھٹے امام کہتے ہیں کہ میں خود اپنے بابا کے ساتھ گیا دربار میں. وہاں گیا تو خیر بادشاہ نے عزت و اکرام کیا, اور وہاں بہت سارے تیر انداز, تیر چلانے والے اور بہادر لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی تیر اندازی کا اپنے فن کا مظاہرہ کریں. امام نے فرمایا میں بوڑھا ہو گیا ہوں, 50 سال سے زیادہ عمر, 57 سال کی عمر امام کی شہادت ہوئی تھی, ظاہر ہے کہ اسی کے آس پاس کا زمانہ ہے. امام نے فرمایا یہ رہنے تو مجھے معاف رکھو. اس نے ضد کی, وہ چاہتا تھا معاذ اللہ امام کی توہین کرنا, کہ جب ہاتھ اٹھیں گے نہیں, ہاتھ میں راشا ہوگا, تیر چلائیں گے نہیں, بے عزتی ہوگی, لوگ مذاق اڑائیں گے. لیکن جب زیادہ اس نے اصرار کیا, امام نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے لاؤ. نشان لگایا گیا کہ یہاں تیر مارنا ہے. روایتیں دو ہیں, بعض علماء نے لکھا ہاتھ سے امام نے ایسے جیسے تیر بہت سے بچے کھیلتے ہیں ایسے تیر چلایا, کسی نے لکھا کہ نہیں کمان اٹھایا اس میں تیر جوڑا. پرل جو بھی تھا, امام نے تیر چلایا اور جہاں نشانہ بتایا گیا تھا اسی نشانے پہ امام نے تیر مارا, بالکل اسی جگہ. پھر دوسرا تیر اٹھایا, وہ تیر جو مارا تو پہلے تیر کے اندر پیوست ہو گیا. تیسرا تیر اٹھایا, وہ دوسرے تیر میں پیوست ہو گیا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ آقا رہنے دیجئے, وہ دیکھ رہا ہے کہ توہین ان کی نہیں میری توہین ہوگی. لیکن امام نے پے در پے 6 یا 7 تیر ایک دوسرے میں پرو دیے,
ایک تیر کے بعد دوسرا تیر، دوسرے تیر کے بعد تیسرا تیر. خود بادشاہ کھڑا ہو گیا، اے فرزند رسول رہنے دیجئے، ہمیں معلوم ہے آپ فاتح خیبر علی کے پوتے ہیں، صلوات بر محمد و آل محمد، صاحب ذوالفقار کے پوتے ہیں، علی کے پوتے ہیں. ہم تو خالی یہ کہ آپ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ آپ ماشاءاللہ کیسا تیر چلاتے ہیں، یہ ہے وہ ہیں. اسے یہ نہیں معلوم کہ جنہیں خدا عزت دیتا ہے ان کی عزت کو چھین نہیں سکتا، بلکہ جو انہیں ذلیل کرنا چاہتا ہے وہ خود ذلیل ہو جاتے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. اور اس نے امام کو انعام و اکرام دیا، کئی لاکھ درہم دیے، عزت، بڑی عزت کے ساتھ امام کو واپس، فوراً واپس بھی کر دیا. جان رہا تھا جتنی دیر بیٹھے رہیں گے ہماری توہین ہوگی، ہماری بے عزتی ہوگی. تو یہ ہیں ہمارے امام. ہمیں ان کی احادیث کا مطالعہ کرنا چاہیے، ان کی سیرت کی اسٹڈی کرنی چاہیے، تب دیکھیں، تب معلوم ہوگا کہ ائمہ معصومین کی عظمت کیا ہے. آپ دعائیں پڑھیں تو اندازہ ہوگا. دعائیں عرفہ ہوتی ہے انشاءاللہ 9 ذی الحجہ کو یہاں ہوگی، جیسے ہوتی ہے ہمیشہ 4:30 بجے کے تقریباً. آخر میں اسی لیے کراتے ہیں جو لوگ رہ جائیں، آپ ان تک بھی پیغام پہنچائیے اور آپ بھی تشریف کیجیے. پڑھیے دعائیں معصومین کی، پتہ چلے گا ہماری اس باڈی کے متعلق، ہمارے اس کائنات کے نظام کے متعلق ایک ایک چیز امام کی جو بتائی گئی ہیں لاجواب ہے. مگر عزیزان گرامی، ایسی عظیم ہستیوں کو چین سے نہیں رہنے دیا اور امام کے در پہ آزار یہ حکومت ہو گئی. 2 روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے ابراہیم ابن ولید نے ہشام کے حکم سے زہر دیا، اور ایک روایت یہ ہے کہ خود ہشام نے زہر دیا. بہرحال ہشام کا نام دونوں جگہ آتا ہے، ہشام ابن عبد الملک ملعون یا ابراہیم ابن ولید ہے، لیکن ہشام کا نام تاریخ میں زیادہ، چونکہ یہ ملعون بہت ظالم جابر بادشاہ تھا. اور آپ نے دیکھا بھی واقعہ، یہ وہاں بھی اسی نے بلایا تھا. امام کو طلب کر لیا گیا، امام کو زہر دے دیا گیا. 7 ذی الحجہ سن 114 ہجری. اور جب امام کو زہر دے دیا گیا تو امام نے ایک وصیت کی. وصیت کیا کی؟ خود چھٹے امام اس کے راوی ہیں. مجھے میرے بابا نے بلایا، ایک صندوق تھا چھوٹا سا، اس کو سامنے رکھا اور کہا جاؤ 4 آدمیوں کو بلا کے لاؤ. میں اپنے خاندان کے چند لوگوں کو بلا لایا. اس میں نافع جو عبداللہ ابن عمر کا غلام تھا وہ بھی تھا، وہ کیونکہ امام کا چاہنے والا تھا، اور دوسرے بھی لوگ تھے. کبھی یہ ادھر، ایسے لوگ کبھی ادھر ہو جاتے تھے کبھی ادھر، اس طرح کے تھے، مگر وہ اس کو بلایا. اور امام نے وصیت کی، اور وصیت اس انداز میں کی کہ پہلا نام چھٹے امام کا رکھا. اور وصیت کرنے کے بعد وہ صندوق امام کے حوالے کیا. چھٹے امام فرماتے ہیں میں نے پوچھا بابا سے، بابا اتنے سے کام کے لیے آپ نے 4 آدمیوں کو بلایا؟ امام نے فرمایا بیٹا اس میں کچھ مصلحتیں ہیں، یہ سب راز میں باتیں، جو راز کی باتیں ہوتی ہیں بعد میں کھلتی ہیں. اس میں قرآن تھا، مولا کائنات کے تحریر کیا، وہ چند چیزیں تھی. اس کے بعد امام نے ایک وصیت کی کہ میرے مال سے 800 درہم میری عزاداری کے لیے وقف کر دینا. میری مجلس، وہ بھی 10 سال تک میدان منا میں. کہاں پر؟ میدان منا میں، جہاں حج ہوتا ہے، قربانیاں ہوتی ہیں، حاجی جمع ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. 10 سال تک یہ 800 درہم میرے عزاداری کے اوپر میرے نام سے مجلس منعقد ہو، اور 10 سال تک ایسا ہو. یہ 800 درہم اس کے لیے وقف ہے. میرا ایک سوال ہے، دیگر ائمہ معصومین نے اس قسم کی وصیت نہیں کی. معصومین تو خود ہی مجلسیں کرتے تھے دوسرے، لیکن باقاعدہ وصیت نہیں کی. اچھا وصیت ہوئی بھی ہے اگر کہیں تو میدان منا میں کسی کے لیے نہیں، لیکن میدان منا میں 5واں امام وصیت کر رہے ہیں میری 10 سال تک مجلسیں وہاں ہو. سوچا آپ نے، غور کیا؟ یہ نوجوان خاص طور سے، شاید وجہ یہ تھی دنیا چاہتی تھی واقعہ کربلا کو ختم کر دینا، لیکن یہ امام اپنی مجلس نہیں کروا رہے تھے. ارے جب میرے 5ویں امام کا ذکر ہوگا تو کربلا کا بھی ذکر ہوگا نا، کہ کربلا میں کون پیاسا رہا؟ محمد باقر بھی پیاسے رہے. کربلا میں کون پیاسا رہا؟ کس کو گلے میں رسی ڈالی گئی سکینہ کے ساتھ؟ لوگ یہی کہیں گے نا محمد باقر، یعنی سکینہ کا بھی ذکر ہوگا، میرے بابا کا بھی ذکر ہوگا، میرے دادا کا بھی ذکر ہوگا، میری جدہ ماجدہ بی بی فاطمہ کی بیٹی زینب عالی مقام کا بھی ذکر ہوگا. میں کہوں گا مولا
یہ میدان منا میں جو مجلسیں ہو رہی ہیں یہ مجلسیں صرف اسی لیے ہیں کہ کربلا کی یاد تازہ ہو جائے. جزاکم ربکم خیر الجزا. زہر دے دیا گیا میرے مولا کو, امام تڑپنے لگے, مگر ایک وقت وہ آیا جب زہر نے پورا اثر دکھایا, امام شہید ہو گئے. چھٹے امام نے بڑی شان سے تدفین کی اور غسل و کفن کیا گیا. ہزاروں کا مجمع تھا مدینے کا, مدینے کے باہر کے لوگوں کا, ہزاروں شاگرد, چاہنے والے, مومنین, ہر طرح کے. جنت البقیع میں کہاں دفن کر دیا؟ میرا پانچواں امام, امام زین العابدین کے پہلو میں دفن ہو گیا, باپ کے پہلو میں دفن ہو گیا. میں کہوں گا ارے جب چھٹے امام غسل و کفن دے رہے تھے, جب جنازہ لے کے جا رہے تھے, جب جنت البقیع میں دفن کر رہے تھے, تو میں کہنا چاہوں گا اے میرے پانچویں امام کتنے خوش نصیب ہیں, بابا کے پہلو میں جگہ تو مل گئی, اپنے وطن میں دفن تو ہو گئے, غسل و کفن تو ہو گیا, مگر ذرا اپنے جد مظلوم حسین کو یاد کر لیجئے. کربلا کا مقتل ہے, حسین تڑپ رہے ہیں, کوئی نہیں جو حسین کو بچا سکے. دکھیاری بہن ٹلے زینبیہ سے دیکھ رہی ہے, آواز دے رہے عمر سعد میرا ماں جایا ذبح ہو رہا ہے, تو کھڑا دیکھ رہا ہے. ارے جب میرا مظلوم امام شہید ہو گیا تو زینب نے فریاد کی, اے نانا آپ کے اوپر تو فرشتوں نے نماز پڑھی تھی, مگر یہ میرا بھائی حسین, اس کو تو ایسے شہید کر دیا گیا, کوئی نہیں جو غسل دے سکے, کوئی نہیں جو کفن پہنا سکے. ایک حسین ہے ان کی بہن زینب. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إلهي بحق الزهراء وعبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. اللہ والے جو بیمار شفا کامل عاجل عطا فرما, جو انہیں مقروض ان کا قرض ادا ہو جائے, جو انہیں لا ولدن ولدن عطا فرما, امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما. گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حم, 3 مرتبہ سورہ توحید عطا فرما کر مرحوم ظہور الحسن ابن اطرت حسین صاحب کی روح کو بخش لے. مزید ایک مرتبہ سورہ حم, 3 مرتبہ سورہ توحید عطا فرما کر مرحومہ عشرت جہاں بنت نواب صاحب, بلقیس فاطمہ, کنیز زہرا, سیدہ اختر بانو, حسن بانو, ام لیلہ, عارفہ پروین, مشتری بیگم, رضیہ بیگم اور خورشید علی رضوی, سید محمد صفدری علی اور حسن اصغر صاحب رضوی, سید فساد حسین ابن راحت حسین, فرخ علی ابن امام علی, اشتیاقی بیگم بنت شبیر حسین, مکرم حسین ابن بحال حسین, نقیمیہ ابن ممتاز حسین, عسکری بیگم بنت ابو صاحب, ظفر حسین ابن حامد حسین اور مرحوم فرزند حسین ابن امیر حسین صاحب کی روح کو بخش لیں. ولی عالم بچے کے لیے شفا یابی کے لیے گزارش ہے کہ پروردگارہ دعا کیجیے, آئی سی یو میں ایڈمٹ ہے, اللہ اس کو شفا کامل عاجل عطا فرما, تمام مومنین کو شفا کامل عاجل عطا فرما.